السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جیل کی سیاہ ظالم سلاخوں میں اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنوں کی جدائی کا غم ناقابل برداشت تھا۔ وہ دن رات پچھتاوے کے آنسو بہاتی، مگر گزرا وقت کبھی اس کے ہاتھ نہ آ سکتا تھا، بلکہ پردہ اسکرین کی ماند اس کے سامنے تمام مناظر چلنے لگتے۔ کوئی بھی عورت اسے طعنے دیتی تو یہی کہتی، کیسی سیاہ عورت ہو، ذرا بھی حیا نہیں آئی۔ وہ روتی چیختی بلکتی رہتی، مگر جیل کی یہ سلاخیں اس کی دردناک زندگی اور موت کی جگہ بن گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں باپ بہت غریب تھے۔ باپ مزدوری کر کے جو بھی کماتا، اس سے 2 وقت کی روکھی سوکھی کھا لی جاتی۔ اس کا چاچا ذات رشید تو شروع سے ہی اس پر مرتا تھا، مگر وہ اسے گھاس نہ ڈالتی تھی۔ اسے شروع سے ہی امیر زادوں کی بیوی بننے کا شوق تھا۔ روٹی کو تو وہ ترس ہی چکی تھی، لیکن یہ بے حد حسین تھی، اس لیے غرور بھی کرتی تھی۔ جلد ہی اس نے ایک آدھے لڑکے سے بات کرنے کے بعد کھانے منگوانے شروع کر دیے۔ وہ اپنی عزت کی حدودوں کو جانتی تھی، مگر اس کا مقصد صرف باہر کی دنیا گھومنا اور کھانا پینا تھا۔ باپ کو اس کے حالات کا علم ہوا تو اس نے زبردستی چاچا زاد رشید سے نکاح پڑھوا دیا۔ اب وہ رشید کی بیوی بن کر اس کے گھر رہتی تھی۔ رشید جو کہ سموسوں کی ریڑھی لگاتا تھا۔ شادی کے شروع میں تو وہ اچھا خاصا کھلاتا رہا، مگر آہستہ آہستہ وہی پرانے دن آنا شروع ہو گئے جب وہ بھوک سے بے حال ہوا کرتی تھی۔ رشید تو اسے بالکل ہی ناپسند تھا۔ وہ اسے محبت سے دیکھتا بھی تو اسے خوب ڈانٹتی۔ وہ اپنی طرف دیکھنے سے بھی اسے منع کر دیتی۔ رشید بھی اس حسن کا دیوانہ تھا، مگر اب تو اسے اولاد کی خواہش ہو گئی تھی۔ مگر نازیہ جانتی تھی، جو اسے پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتا، وہ اس کی اولاد کو کیا کھلائے گا۔ اس لیے اس نے اولاد نہ پیدا کرنے کی ٹھان لی۔ اب رشید بھی روز آگ بگولا ہوتا اور خوب مار پیٹ کرتا۔ وہ روز روز رشید کی مار پیٹ کھا کھا کر تنگ آ چکی تھی۔ وہ کہیں دور ایک آزاد پنچھی کی طرح اڑنا چاہتی تھی۔ وہ اس ظالم سے نجات بھی حاصل نہ کر سکتی تھی، کیونکہ جانتی تھی وہ والدین کے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہاں تو فاقوں کے طوفان منڈرا رہے تھے۔ وہ خود سے تنگ آ گئی تھی، کبھی کبھی دل کرتا تھا خود کو ختم کر لے، لیکن پھر چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتی تھی۔ رشید کا چھوٹا بھائی یعنی اس کا دیور بشیر، جو شہر کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اکثر ان کے گھر آتا اور شہر کی بڑی بڑی باتیں کرتا، تو نازیہ کا دل بھی کرتا کہ وہ شہر جائے، اس کے پاس ڈھیروں پیسے ہوں اور وہ پھر ملکہ بن کر راج کرے۔ وہ جانتی تھی رشید کے پاس اپنا گھر ہے، سونا ہے، موجود ہے اور ساری رقم جمع کر چکا ہے، مگر پھر بھی وہ ان سب تک رسائی حاصل نہ کر سکتی تھی۔ اس نے رشید کے چھوٹے بھائی کو ہی زلفوں کا دیوانہ بنانے کی کوشش کی، اور جلد ہی وہ اس کھیل میں کامیاب ہو گئی۔ رشید کی ریڑھی پر کام کرنے والا ملازم افضل بھی اس کے حسن کا دیوانہ تھا۔ وہ انہی اچھے برے حالاتوں میں زندگی گزار رہی تھی، لیکن اچانک غم کی ایک ایسی آندھی چلی جو سب خوشیاں اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، زور زور سے چیختی رہی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اس بھیانک رات میں نقاب پوش ڈاکوؤں نے زبردستی گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ فائر رشید کے سینے میں لگا اور وہ وہیں گر کر فنا ہو گیا۔ رات کے اس پہر جب سب آرام سے نیند سو رہے تھے، اس نے اپنی چیخوں سے سب کو جگا دیا۔ اس کی دردناک چیخوں نے ہر کوئی غم میں مبتلا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ گھر، زیور اور باقی سب پیسے اس کے نام ہو گئے۔ وہ سارا دن شوہر کی یاد میں روتی رہتی۔
پھر جلد ہی شہر چھوڑ کر کہیں دور جا بسی، شاید اپنے خوابوں کے شہر، جہاں اسے کوئی روک ٹوک نہ تھی، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی تھی، جہاں وہ اپنے مرضی کے محبوب کی سرگوشی میں جی سکتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی چیخ اٹھتی روز رات کو سوتے ہوئے، اس کا ضمیر اسے بے چین ہو کر کچھ کہہ کر پکارتا، مگر پھر وہ خیالات کو جھٹک کر سو جاتی۔ شہر میں آ کر اس نے محبوب کو بھی چھوڑ دیا اور اب وہ نئے کاموں میں ملوث ہو گئی۔ شراب نوشی اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی اور پھر تھک ہار کر سو جاتی، مگر معاشرے کے سامنے وہ ایسی شریف عورت تھی جس کا سہاگ ظالم دیور نے ہی اجاڑ دیا، جو بیچاری شوہر کے غم میں جگہ جگہ دھکے کھاتی رہتی اور بالآخر بڑے شہر جا کر رہائش اختیار کر لی، جہاں فیکٹری میں کام کر کے 2 وقت کا کھانا کھا لیتی۔ مگر حقیقت تو اس کی برعکس تھی، وہ اپنی زندگی میں کھل کر جینا چاہتی تھی۔ وہ سب اقدار، روایتیں اور اصولوں کو بھول کر باغی بن چکی تھی۔ بڑے سے بڑے جرم بھی اس کے لیے معمولی ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی گاؤں چکر لگاتی تو وہی معصوم ناز ہی بن جاتی، جس کا سب کچھ ایک بھیانک رات میں لٹ گیا تھا۔ پولیس نے اس کے دیور بشیر پر بہت تشدد کیا، بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ قاتل نہیں۔ بس اس دن کے بعد انہوں نے اپنی تفتیش شروع کر دی اور پھر بالآخر اصلی قاتل ان کی گرفت میں آ ہی گیا۔ مشہور کلب میں ناچتی گاتی نازیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے اپنی گرفتاری پر بے حد شدید غم و غصہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ راز کوئی بھی نہ جان پائے گا، مگر پھر بھی اس کی گرفتاری نے یہ ثابت کر دیا کہ پولیس تو آخر پولیس ہے۔ لیڈی انسپکٹر نے اسے خوب پیٹا۔ وہ بار بار اس کے جرم کی داستان پوچھ رہی تھی، مگر نازیہ تھی کہ بس رونی صورت بنا کر یہی کہتی، مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ روز اسے خوب مار پڑتی۔ آخر جسم کے زخموں کی خاطر تنگ آ کر اس نے حقیقت بیان کر دی۔ رشید مجھ پر ہمیشہ ظلم کرتا تھا، اچھا پیسہ ہونے کے باوجود اچھی روٹی نہ کھلاتا تھا، روز مارتا، کبھی کہتا اولاد پیدا کرو۔ میں اس سے اکتا گئی تھی۔ پھر اس کا بھائی شہر سے آیا تو میں نے اسے اپنی زلفوں کا دیوانہ بنایا۔ ادھر رشید کی ریڑھی پر کام کرنے والے افضل کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ افضل کا کچھ بدمعاشوں کے ساتھ رابطہ تھا۔ میں نے افضل کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں جانتی تھی کہ میرے دیور شراب کا عادی ہے، اکثر شراب پی کر ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ اس روز بھی اس نے خوب پی رکھی تھی اور میں نے بھی اسے نیند کی گولیاں کھلا دی اور اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ افضل نے چہرے کو نقاب سے ڈھکا۔ اس کے ساتھ 2 لوگ اور تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں نے اچانک شور ڈالا، میرا شوہر باہر آ گیا۔ تو انہوں نے تھوڑی ہی لڑائی کے بعد فائر اس کے سینے میں مارا۔ میں وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے کپڑے بھی پھاڑنے لگی۔ پھر افضل نے اسی پستول کو بشیر کے ہاتھوں میں پکڑوا کر صحن میں لٹا دیا۔ میں نے پولیس کو یہی بیان دیا کہ میرے ظالم دیور نے میرے شوہر کو مار ڈالا اور میری عزت کے رکھوالے یعنی میرے شوہر کو اور اپنے سگے بھائی کو موت کی نیند سلا دیا، اور وہ صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ میں افضل کے ساتھ کئی دن شہر رہی۔ اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ میں نے اسے چھوڑ کر نشہ شروع کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو باغی کرنا چاہا، میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی، مگر ان سب میں میں غلط صحیح، حرام حلال، اقدار، روایت سب بھول گئی تھی۔ میں بہت بری عورت ہوں۔ وہ اپنا بیان دیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیڈی پولیس نے بیان لکھنے کے بعد نازیہ سے کہا، اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ جب تمہیں اللہ نے عزت کی زندگی دی تو تم نے اس کی قدر نہ کی اور یہ سوچا کہ دنیا کو دھوکہ دے سکو گی، مگر تم بھول گئی تھی کہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔
مجرم چاہے کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، وہ اپنا جرم کبھی نہیں چھپا سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان سب بری عادتوں سے دور رکھے، آمین۔ امید ہے میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں گے اور شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ